السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں شکر گزار ہوں کہ اس باوقار محفل میں اور بہت ہی بامعنی موضوع پر گفتگو کے لیے مدعو کیا گیا۔ یقیناً آج کے دور کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہماری زبان بند رہی، اگر ہم نے گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا تو یقین مانیں کہ یہ سلسلہ گفتگو کا بند نہیں ہوگا، بلکہ جو ہمارے تہذیبی، ہمارے معاشرتی اقدار و روایات ہیں اس کا سلسلہ بند ہوگا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ رب ذوالجلال نے ہم اہل وطن کو یہ موقع نصیب کیا کہ ہم آزادی کا یہ 75واں سال یعنی جشن منا رہے ہیں۔ ابھی امرت مہوتسو کا ذکر ہے، یقیناً یہ امرت مہوتسو ہے، لیکن کیوں ہے یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دراصل یہ امرت مہوتسو ہمیں اپنی تاریخ کے جانب جھانکنے، اسے یاد رکھنے اور نئی نسل تک، سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئی نسل تک اس میراث کو پہنچانے کا یہ عمل ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تب تو یہ ہمارے لیے امرت مہوتسو ہے، وگرنہ جیسا کہ ناظم نے کہا اس کی وہ ضد بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ تاریخ کے ابلاغ و ترسیل میں اگر ذرا سا کوتاہی کی گئی تو یہ کوتاہی قوموں کی تاریخ کو نہ صرف مٹا دیتی ہے بلکہ کچھ عرصے بعد یہ کوتاہی ان قوموں کے اعتبار و استناد پر سوالیہ نشانات لگاتی ہے۔ آج کا ہندوستان جب ہم امرت مہوتسو منا رہے ہیں، دراصل اس امرت مہوتسو کے پیچھے یہی المیہ پوشیدہ ہے۔ کون سا المیہ پوشیدہ ہے؟ کہ آج وہی قوم جس کی تاریخ سب سے زیادہ روشن تھی سوالوں کے حصار میں ہے۔ اس سوالوں کے حصار سے ہمیں کیسے باہر آنا ہے، اگر اس پر غور و فکر کریں گے تو یقیناً اس طرح کا جشن اور اس طرح کا اہتمام ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ وگرنہ آئے محفل سجی چلی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں، شہر علم میں، اور جہاں ایسے جیالے موجود ہیں، یقیناً یہ بے سود نہیں جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، مسلمان ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہے۔ ہم اقلیت کیوں کہتے ہیں؟ منفی لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں؟ ہم تو یہ کہیں کہ ہندوستان میں مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہے۔ کیسی بڑی اکثریت ہے؟ جس کی روشن تاریخ ہے، جس نے ہندوستان کو ہندوستان بنانے میں بڑا کردار ادا کیا، مگر آج یہی قوم وطن پرستی اور حب الوطنی کے لیے سوالات کے گھیرے میں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے ہوا کہ ہماری تہذیبی اور معاشرتی اور سیاسی تاریخ کو ہمیشہ توڑ بروڑ کر پیش کی گئی۔ ہندوستان کے معماروں کو نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے یاد کیا گیا۔ اشارے میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ یاد کریں کہ جس نے ہندوستان کو ہندوستان بنایا، جو ہندوستان کے معمار ہیں، انہی معماروں کو نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ برسر محفل اگر آپ اس کا نام لے لیں تو شاید آپ وطن کے ان فہرستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تفصیل بات کروں گا جب اپنا مقالہ پیش کروں گا۔ اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے تاریخ کو مسخ ہونے سے، جو تاریخیں مسخ ہو رہی تھی، جب باتیں ابتدائی دور میں تھیں
تو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور جب اس وقت ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا تو آج ہم اس انجام کو پہنچے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، بلکہ غنیمت سمجھیے اس محفل کو، اس مذاکرے کو، اس سیمینار کو، اس مباحثے کو، کہ کچھ لوگ تو ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ مسخ ہو رہی ہے۔ اگر بے حسی رہی تو وہ دور بھی آئے گا کہ یہ حس بھی ختم ہو جائے، اور جب یہ حس ختم ہو جائے گا تو کیا آنے والی جو نسل ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، آنے والی نسل تاریخی بددیانتی کو سمجھ سکے گی؟ بالکل نہیں سمجھ سکے گی۔ کیوں نہیں سمجھ سکے گی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے مسخ شدہ تاریخ ہوگی۔ تو گویا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نئی نسل تک تاریخ کی صداقتوں کو، سچائیوں کو عنوان پہنچایا جائے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محفلیں، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو یقیناً فعال نیک ہے۔ میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، فخر ملت یہاں موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس سیمینار کے موضوع میں جو دور اندیشی ہے وہ یقیناً آنے والے دور میں ہمیں دعوت غور و فکر دے گی، اور شاید ہم اس صورتحال سے نکل سکیں گے۔ خواتین و حضرات، میں ذرا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان تاریخی نشیب و فراز پر کچھ بات کروں۔ ایک اہم پہلو کی جانب آپ اشارہ کرتا چلوں۔ دنیا کی تاریخ کو دیکھیں، اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے بیشتر خطوں میں ایسے نشیب و فراز آئے ہیں جس نے قوموں کی زندگیوں کو تہو بالا کر دیا۔ کئی ممالک کی تاریخ ایسی ہے کہ عارضی حالات نے نہ صرف ان کی زندگیاں بدلی بلکہ سرحدیں تبدیل ہو گئی، علاقوں کے نام بدلے گئے، کئی ممالک تو نیست و نابود ہو گئے، اور کئی اقوام اس نقشے سے غائب ہو گئی، بہت چمک دمک کے ساتھ ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے نقشے سے غائب۔ دنیا کو متحیر بھی کیا، نام و نمود میں بلند مقام بھی حاصل کیا، بالآخر وہ ختم ہو گئی۔ اب اس پس منظر میں اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں، اس کی تاریخ کو دیکھیں، تو بدلتے زمانے کے نشیب و فراز نے ہندوستان کو عظیم ہندوستان بنایا۔ اس تاریخ کو، اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس عظمت میں تاریخ کی ایسی کڑیاں ہیں اور ایسی منزلیں ہیں جنہیں غور سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب ہندوستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو آریوں کی آمد سے اس کی تاریخ شروع کرتے ہیں، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آج تک ہم پیچھے نہیں گئے، مول نواسیوں کی بات ہو رہی ہے آج، اسی ہندوستان کے مول نواسیوں تک ہم کیوں نہیں پہنچے؟ بات شروع کر رہے ہیں ہم آریوں سے۔ آریوں کے بعد یہ سلسلہ بہت دراز رہا، کئی اقوام نے اس سرزمین کی شادابی اور دلکشی اور امن اور امان کی اس آماجگاہ کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس سرزمین کا سفر کیا اور اسی سرزمین میں آ کے آباد ہو گئے۔ اسی لیے فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ سرزمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق، غور کریے یہ تاریخ ہماری ہے کہ سرزمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں کوئی ایک نہیں ہے، پورا قافلہ موجود ہے۔ ان قافلوں کی داستان بہت طویل ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اکثر آنے والوں نے ہندوستان کو ہندوستان بنانے کی سمت میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔ یاد کیجئے اس دور کو جب ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام ایشیائی ممالک میں ہندوستان کا ذریعہ آمدنی سب سے زیادہ تھا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب ایک جانب سلک روٹ نے تمام ممالک کو اقتصادی طور پر جوڑا تو دوسری جانب کیا ہوا ہم بھول جاتے ہیں یا کہنا نہیں چاہتے۔ کتنا بڑا کارنامہ کیا، کس نے کیا؟ بچوں سے پوچھیے، شیر شاہ سوری کا نام یاد ہے کہ لاہور سے بنگال تک کے طویل راستے کو جی ٹی روڈ سے جوڑا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کب جوڑا، لیکن کیوں جوڑا؟ میں ایک بات صرف اشارے میں کہنا چاہتا ہوں
کہ دنیا کو اقتصادی اور نئی تہذیبی نہرنگیوں سے آشنا کرایا اسی ہندوستان میں. اس لیے ہندوستان آنے والوں کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، مول نواسی جیسے سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، بلکہ اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان کو عظیم ہندوستان بنایا، اور انہی کی کوششوں سے ہندوستان میں متحدہ مشترکہ تہذیب کی بنیاد پڑتی ہے، جس کی نہرنگیوں نے اقوام عالم کو اپنی جانب متوجہ کیا، جس کے سبب ہندوستان پوری دنیا میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے. میں بہت اختصار میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، لیکن باطل طاقتوں کا کیا کریں، ہمیشہ رہی ہیں برسر پیکار. ان باطل طاقتوں نے کس طرح اس عظیم ہندوستان کی عظیم روایت کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا ماضی کی طرف چند جھلکیاں دیکھیے، لوٹیے ماضی کی طرف. ہندوستان کی سرزمین پہ آریہ آئے، نئے ہندوستان کی تعمیر کی، انہوں نے جغرافیائی پہچان دیا، تہذیبی شناخت دی، لیکن اسی سرزمین پہ صوفی سنت بھی تو آئے. انہوں نے اس سرزمین کو ایک ایسا پیغام دیا کہ اس پوری سرزمین کو عقیدت و محبت کی سرزمین بنا دیا، اور یہیں سے متحدہ اور مشترکہ تہذیب کی بنیاد پڑتی ہے. 7ویں صدی کی بات کریں، سلطنت پیریڈ کی بات کریں، اس ہندوستانی رنگ میں ایک نئے رنگ کا جو اضافہ ہوا، ایک ایسا رنگ جس نے سارے عالم کو یکجا کر دیا اور مشترکہ رنگ و نور کی بنیاد پڑی. یہ ضرور ہوا ہوگا کہ شروع میں مخاصمت ہوئے ہوں گے، لیکن باہم شیر و شکر ہو کر کے رہنے لگے. ایک قافلے کا ذکر ضروری ہے. یہ ملک کی بدقسمتی تھی، یہ شومی قسمت کی ایک داستان ہے کہ اس ملک میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے برطانوی قافلے کی آمد سے. یہ کیسا ہے کہ یہ سیاح تھا، سیاح سے یہ قافلہ تاجر بنا، تاجر سے کمپنی بہادر بنا، اور کمپنی بہادر سے ہندوستان کا حکمراں بن گیا. یہ چند جملے میں انگریزوں کی یہ تاریخ. اب اس تاریخ کو دیکھیے، دراصل یہ یلغار تھا ہماری تہذیب پہ، ہمارے اقتصاد پہ، ہمارے ہندوستان پہ، کہ جنہوں نے مکاری اور فریب سے ہندوستان کو سازشوں کے تحت غصب کر لیا. لیکن برطانوی سماج کو جذبہ حریت نے مات دیا. یہ جذبہ حریت یا آزادی، اس لفظ کو جتنی آسانی سے ہم ادا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، یہ 1.5 صدیوں کی، بلکہ اور پیچھے جائیں تو 2 صدیوں سے زائد کی تاریخ ہے. کیسی تاریخ ہے، بہت صبر آزما تاریخ ہے. لیکن ہمیں اس سامراج سے آزادی تو ملی. کیسی آزادی ملی؟ ادھوری میں، ادھوری میں، ادھوری. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، اس طرح کی آزادی ملی. وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. میں تاریخ کی ایک جھلکی ضرور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ قابل غور ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کی جھلکیاں، جس میں کئی نشیب و فراز آئے، اور اس نشیب و فراز میں کتنوں کے قدم ڈگمگائے، کتنوں نے راستے بدل لیے، اور کتنوں نے معافیاں مانگ لی. یاد ہے نا آپ کو، دستاویزی ثبوت موجود ہے. لوگوں نے معافیاں مانگی، قدم ڈگمگائے، راستے بدل لے. راستے بدلنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ آزادی میں شریک نہیں تھے. اور بھی کئی نشیب و فراز آئے، لیکن ایک نمایاں تصویر وہ ہے کہ اس وطن کے جیالوں نے دار و رسم کو چوما. لاتعداد جاں فروشوں نے وطن پہ قربانی پیش کی. یہ تمام قربانیاں، یہ تمام جد و جہد آزادی ہمارے قوم کی ہے. یہ ہماری داستانیں ہیں، ہم سے شروع ہوتی ہیں مسلمانوں کی داستان. آپ ذرا غور کریے، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پوسٹر لگا ہوا تھا، ہندوستان کا وہ پہلا صحافی جو شہید ہوا. کتنی تصویریں آپ نے دیکھی. 150 سالہ جشن منایا کیا 200 سال میں، 207 میں آپ نے تصویریں دیکھی. ٹریڈ مارک کے طور پر مسلمان کا ایک چہرہ آتا ہے، ابوالکلام آزاد. کیا صرف وہی جنگ آزادی کے سپاہی تھے؟ کتنے علماء کرام کو توپوں سے اڑا دیا گیا. لال قلعہ سے مہرولی تک کتنے درختوں پہ لاشیں لگتی ہوئی تھی. کون تھے یہ؟ سب کے سب وہ تھے جو مسلمان تھے. یہ سب کے سب وہ تھے جو علماء تھے. یہ سب کے سب وہ تھے جو دانشوران تھے مسلم قوم کے. لیکن ان کے نام و نمود کی بات کریں،
بہادر شاہ ظفر کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور نہ جانے مولانا فضل حق خیر آبادی جنہوں نے باضابطہ فتوی جہاد دیا، اس جنگ کو جہاد سے تعبیر کیا، ان کا نام لینے والا نہیں، تو یہ تاریخی ناانصافیاں کب تک اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زبان بند کرنے کا دستور اپنا لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ کو مسخ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس تاریخ کو مسخ ہونے سے بچانا دراصل اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور اس زندگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ سچی تاریخ نئی نسل تک پہنچنا چاہیے۔ آج جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اگر نئی نسل تک سچی کہانیاں نہیں پہنچی تو ہم تو افسوس کر رہے ہیں۔ ایک ایسا دن بھی آئے گا جب افسوس کرنے والا کوئی یہاں موجود نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم ویسا دن دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کرے کہ وہ دن نہ آئے۔ کبھی انسان سوتا ہے، یہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جشن، آج کا یہ سیمینار خواب غفلت سے آپ کو مہمیز کرنے کے لیے سجایا گیا ہے، اور بہتر ہے کہ ابھی اٹھ جائیں تاکہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کی تاریخ زندہ رہتی ہے۔ تاریخ زندہ کرنا ہے، تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا ہے، ان ناموں کو بار بار لینا ہے جن ناموں کو لینا آج معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جذبہ ہمارے اندر پھر سے بیدار ہو اور ہم اپنی تاریخ کو صحیح سمجھ میں لے جا سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔